نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق صدق اللہ العظیم۔ میرے سامعین و ناظرین، آج پھر آپ حضرات کی خدمت میں گلشن صحابہ چینل کی وساطت سے حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں چمن نبوت کے پھول یعنی اصحاب پیغمبر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ چمن نبوت کے پھول ہیں، صحابہ گلشن نبوت کے پھول ہیں، صحابہ نبوت کے ستارے ہیں، صحابہ خدا تعالیٰ کو اور مصطفیٰ کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی ایک صحابی کا بغض اور عداوت آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اصحاب پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھو کہ وہ اونچی ہستیاں ہیں، وہ نبوت کی صحبت کو پانے والے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا فرما دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر ہم جیسے جنہیں اپنے عمل پر بھی یقین نہیں، ہم ان کی تحقیق میں لگ جائیں یا ان پر زبان تان کھولیں یا ان کے نقص کو نکالیں، تو میرے خیال میں یہ ہماری بربادی کا ذریعہ بنے گا، ہماری بہتری کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ بھائی تحقیق تو وہ کرے، دیکھے تو وہ جو یا تو ان کے جوڑ کا ہو یا تو ان سے اعلیٰ ہو، نہ ہم ان کے جوڑ کے ہیں نہ ان سے اعلیٰ ہیں، تو پھر ہمیں تحقیق کرنے کا ان کے بارے میں حق بھی نہیں۔ ہمیں ان پر زبان کھولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان سے دو ذاتیں پوچھ سکتی ہے، یا تو مصطفیٰ پوچھ سکتا ہے یا تو خدا پوچھ سکتا ہے۔ خدا بھی ان سے راضی، مصطفیٰ بھی ان سے راضی، پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں زبان کھولنے والے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے گواہ ہیں۔ صحابہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دن رات کے گواہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے کے گواہ ہیں۔ صحابہ اکرام نبی کی ختم نبوت کے گواہ ہیں۔ صحابہ اکرام حضرت علی پاک کے نکاح کے گواہ ہیں۔ اگر گواہوں پر ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہوگا تو نہ ہمیں نبی کی نبوت مل سکتی ہے، نہ حضرت علی کا نکاح صحیح ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جب گواہوں پر ایمان اور یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا، تو پھر نبی کی نبوت بھی مانی جائے گی، حضرت علی پاک کا نکاح بھی درست ہوگا۔
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں خدا کا واسطہ میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا ان سے محبت کرنا وہ مجھ سے محبت کرنا ہے، اور ان سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی اتباع کرو گے، جس کی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے دوست، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جنہیں دینی شخصیات کہا جاتا ہے۔ ہم نے ان کو تاریخی شخصیات سمجھا ہوا ہے، یہ غلطی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہمارا دین وابستہ ہے، وہ دینی شخصیات ہیں۔ جب وہ دینی شخصیات ہیں، ان کو یا تو پھر قرآن سے سمجھا جائے گا یا تو حدیث سے سمجھا جائے گا، تاریخ تو بعد میں لکھی گئی ہے۔ میں تاریخ کا انکار نہیں کرتا، ہاں تاریخ قرآن حدیث کے موافق ہو تو لے لو، اگر قرآن حدیث کے مخالف ہے تو دیوار پر دھے مارو، ایسی تاریخ کی کوئی ضرورت نہیں، ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکنے کے قابل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وہ ایمان میں تمہارا معیار ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایمان تمہارا تب قابل قبول ہوگا جب ان جیسا ایمان ہوگا، ورنہ قابل قبول نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اس لیے ایمان میں وہ معیار ہے، معیار وہ بنتا ہے جس کا ایمان قابل قبول ہو، مثال وہ بنتا ہے جس کا ایمان قابل قبول ہو، نمونہ وہ بنتا ہے جس کا ایمان قابل قبول ہو۔ اگر ان کا ایمان صحیح نہیں تھا تو پھر اللہ کیوں یہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا؟ تو ماننا پڑے گا کہ ان کا ایمان صحیح تھا اور درست تھا، اللہ کے ہاں قابل قبول تھا۔ صحابہ ایمان میں بھی معیار ہیں، ایمان بھی ان جیسا قابل قبول ہوگا، اور عمل میں بھی معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، کہ جو دین میں سبقت لے گئے مہاجرین و انصار، فرمایا والذین اتبعوہم، ان کی اتباع کرو، بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر ان کی اتباع ہوگی تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اگر ان کی اتباع نہیں کرو گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے اتباع عقیدے میں بھی ان کی جائے گی، عمل میں بھی ان کی جائے گی۔ عمل بھی وہی قابل قبول جو اصحاب پیغمبر والا ہوگا، اور عقیدہ بھی وہی قابل قبول جو اصحاب پیغمبر والا ہوگا۔ کیفیت بے شک وہ نہیں ہو سکی تھی، مقدار وہ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں پر وہ ایمان رکھتے تھے ان پر رکھنا چاہیے، جو جو عمل وہ کرتے تھے وہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ کیفیت ہماری تو وہ نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرا صحابی ایک سیر یا آدھا سیر جاؤ اللہ کی راہ میں جو خرچ کر چکا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو کتنا مقام ہے، ان کو یہ جو مقام ملا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔
ہمیں صحبت نہیں ملی۔ دوسری بات، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں صحابی کا ایک گھڑی عبادت کرنا تمہاری ساری زندگی کی عبادتوں سے اعلیٰ ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک گھڑی عبادت کرنا ان کا، کیوں؟ انہیں نبی پاک کی صحبت ملی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا ہے، نبی کی مدد کرنا نصیب ہوا ہے۔ میرے دوست، اصحاب پیغمبر کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو سید المفسرین ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ گالی جو انبیاء کو دیتا ہے اس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر باتیں سنا ہوگا۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جس کو عذاب دیا جائے گا اس کو دیا جائے گا جو اصحاب پیغمبر کو گالیاں نکالتا ہے۔ نمبر 3 فرماتے ہیں سب سے زیادہ عذاب اسے ہوگا جو مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب پیغمبر کو گالیاں دینے سے، انبیاء کو گالیاں دینے سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، مسلمانوں کو گالیاں دینے سے اللہ محفوظ اور مامون فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے پہلے بزرگوں پر یعنی لعنت کریں گے، اپنے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے، ان پر لعنت کریں گے۔ واقعہ آج لوگ ان بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر لعنت کرنا ثواب سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ مرتے وقت نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے کفن پر بھی لکھ دینا، یعنی یہ جو گالیاں ہم زندگی میں دیتے ہیں ہمارے کفن پر بھی لکھ دینا، تاکہ فرشتوں کو پتہ چل جائے کہ ہم وہی ہیں، تحقیق کی کوئی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عقیدے اور اس طرح کے عمل سے محفوظ فرمائے، اللہ صحابہ کی تعریف کرنے والا بنائے، زندگی اللہ تعالیٰ وہ دے جو اصحاب پیغمبر کے ذکر خیر میں گزرے، موت وہ دے جو اصحاب پیغمبر کے ایمان اور عقیدے اور ان کے عمل پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف ایک بات اور میں کہتا ہوں، ذہن نشین فرما لیں، اصحاب پیغمبر وہ شخصیات ہیں جو تنقید سے بالا تر ہیں، ان پر تنقید کسی قسم سے نہیں کی جا سکتی۔ مطلب یہ کہ اصحاب پیغمبر وہ شخصیات ہیں جن کو ہم نے مانا ہے عقیدے کی بنا پہ، عمل کی بنا پر نہیں مانا۔ کسی پر تنقید دو طرح کی ہوتی ہے، کسی پر بھی ہو دو طرح کی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو عقیدے کی وجہ سے یا تو عمل کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، مطلب یہ ہے اگر کوئی بندہ عمل کی وجہ سے ان پر تنقید کرتا ہے تو ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ صحابی عمل کی وجہ سے نہیں مانا، نبی کی صحبت کی وجہ سے مانا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صحابہ پر عقیدے کی وجہ سے تنقید کرتا ہے تو وہ صحابی نہیں رہتا، اگر عقیدہ خراب ہو تو صحابی نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا نہیں، عقیدہ اگر اس کا خراب ہے تو صحابی نہیں رہتا، تو اس لیے ان پر تنقید کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کا احترام، عزت کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔